بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا لا يحصى وشكرا كما يحبه ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. یہ آغاز ہے 22ویں پارے کا، اور ہم ذکر کر چکے کہ 21ویں پارے کا اختتام واقعہ تخییر پر ہوا، اور یہ آیت بھی اسی کا تسلسل ہے، اسی کا حصہ ہے۔ واقعہ تخییر کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ابتدائی فتوحات کے بعد پہلی کسی مشقت نہ رہی تھی اور رزق میں فراوانی آ گئی تھی، تاہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں کا نظام ویسا ہی رکھا تھا۔ تو ازواج مطہرات کے دل میں طبعی طور پر یہ خیال آیا کہ جب باقی لوگوں کے کچھ احوال بدل رہے ہیں تو ہماری حالت بھی بدلنی چاہیے۔ چنانچہ وہ سب کی سب ایکا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مطالبہ رکھا کہ حالت بدلنی چاہیے۔ تو اس پر اللہ رب العزت والجلال نے انہیں متنبہ فرمایا۔ چنانچہ 21ویں پارے کی آخری آیات میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت ہی چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ سامان دیتا ہوں، لیکن پھر تم کاشانہ نبوت میں رہنے کے قابل نہیں رہو گی، میں تمہیں اچھے طریقے سے فارغ کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور دار آخرت کی خواہش مند ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم میں سے محسنات کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات کے نزول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ہاں ایک ایک کر کے گئے۔ آغاز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ وہ چونکہ سب سے کم سن تھی، اس لیے آغاز میں ان سے کہا کہ میں تمہیں اختیار دینے لگا ہوں، لیکن تم جلدی نہ کرنا، فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ میرے والدین کبھی مجھے دوسرا مشورہ نہیں دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ تخییر سنتے ہی کہا کہ انا اختار اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، کہ میں تو اللہ، اس کے رسول اور دار آخرت کا انتخاب کرتی ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول
اپنی دوسری ازواج کو میرے اس فیصلے کے متعلق نہ بتائیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے پوچھ لیا تو پھر تو میں غلط نہیں کہہ سکتا، البتہ ابتدائی طور پر میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ اسی قصے کا تسلسل ہے۔ چنانچہ فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بدکاری کی مرتکب ہو تو ان کے لیے دوسروں کی نسبت دگنا عذاب ہے۔ اور اب 22واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہتی ہے اور نیک اعمال بجا لاتی ہے تو ہم اسے اجر بھی دوسروں کی نسبت دگنا عطا کریں گے، اور ان کے لیے بہت ہی عزت کا رزق ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد بیت نبوت کے آداب بیان ہوتے ہیں۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی کی زینت سے آراستہ ہو جاؤ تو تمہاری عادات کیا ہونی چاہیے، تمہاری روش کیا ہونی چاہیے؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ آواز اس طرح پست نہ کیا کرو کہ کسی مریض دل میں برے خیالات آنے لگیں، اور معروف طریقے سے بات کیا کرو۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلی جاہلیت کی طرح اپنی نمائش نہ کرو۔ واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور فرما دے، اے اہل بیت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں قرآن کی نص سے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تو آیت تطہیر اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی، اور اہل بیت نص قرآن کے ساتھ ازواج مطہرات ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں، یہاں قرآن اترتا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حکمت کے موتی جھڑتے ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ تو یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی کیفیت بیان کر دی گئی کہ کیسے ہونے چاہیے۔ ازواج مطہرات کو بتا دیا گیا کہ انہیں کیسا ہونا چاہیے، اور صرف یہی نہیں کہ یہ رنگ صرف ازواج مطہرات پر ہو، بلکہ پورے مسلم معاشرے پر یہ رنگ غالب رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے، قرآن حکیم کی برکت سے، چنانچہ آگے مسلم معاشرے کی اوصاف بیان ہوتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ گویا کہ مسلم معاشرے کی تصویر کھینچ کے رکھ دی کہ
ان میں اسلام ہے، فرما برداری، ان میں ایمان ہے، ان میں قنوت ہے کہ ظاہری اور باطنی فرما برداری، اور ان میں صداقت ہے، ان میں صبر ہے، ان میں خشوع ہے، ان میں صدقہ کرنے میں ایک دوسرے پر مسابقت کا جذبہ ہے، اور ان میں روزہ رکھنے کی عادت ہے، اور ان میں عفت اور عصمت کی حفاظت ان کا شعار ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ سب مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ کا بہت بہت ذکر کرتی ہیں، اور ان صفات کی بدولت اللہ تعالیٰ کے حضور اجر عظیم پانے کی مستحق ہیں۔ اور یہ مسلم معاشرہ اپنے ان اوصاف کے ساتھ کیسے قائم ہوگا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت پر مبنی ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن مرد یا عورت کو اپنے معاملے میں بھی اختیار نہیں رہتا۔ اور پھر اس کے بعد ایک انقلابی اقدام کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ جو تبنی کا رواج پایا جاتا تھا کہ لوگ منہ بولا بیٹا بنا کر پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے تھے جو نسبی بیٹے کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ وارث ہوتا، اور باقی تمام رشتے جو بیٹے کے لیے حرام ہوتے ہیں اس کے لیے بھی حرام ہو جاتے۔ تو قرآن حکیم نے اس رسم باطل کا ابطال کیا، اور اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب اس سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، اور ان کے والد انہیں تلاش کرتے ہوئے جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا۔ طویل قصہ ہے، اختصار سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے کہا کہ اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہے تو ہم بلا معاوضہ آپ کے ساتھ اسے روانہ کر دیں گے۔ زید کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ تو فرمایا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانے کا۔ اور ان کے والد حیران ہوئے کہ زید کہ غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے باپ سے اچھا باپ مل گیا ہے، تو میں اب ان سے جدا نہیں ہونے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اعلان کیا کہ زید میرا بیٹا ہے، یرثنی و ارثہ، میں اس کا وارث ہوں گا۔ اور یہ تو اس کی طرف اشارہ کیا اللہ رب العزت والجلال نے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، کہ زید ابن حارثہ کہ جس پر اللہ نے انعام کیا کہ آپ کے گھر تک پہنچایا اور پھر اسے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، کہ موالی میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ تھے۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے اسے آزاد کر کے ایک طرح سے اپنے خاندان میں شامل کر لیا، اور ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب بنت جحش سے رضی اللہ عنہ سے۔ ان کا نباہ نہیں ہو رہا تھا تو زید انہیں طلاق دینا چاہ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو یعنی اپنے پاس ہی رکھو، اسے طلاق نہ دو، واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹکا تھا کہ اس نے طلاق دی تو پھر مجھے حکم ہوگا زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا، اور پھر اس سے جو باتیں بنتی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھی۔ چنانچہ فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، آپ لوگوں کے بارے میں خدشہ محسوس کر رہے تھے جبکہ خشیت اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے اپنا کام تمام کر لیا یعنی انہیں طلاق دے دی، زوجناکہا، ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔
لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، کہ جب مسلمانوں کے منہ بولے بیٹے اس طرح کریں کہ اپنی بیویوں سے مکمل طور پر علیحدہ ہو جائیں تو کوئی بھی ان کی متعلقہ بیوی سے نکاح کرنے میں حرج محسوس نہ کرے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ اور مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، اور نبی کے دل میں اس بارے میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ نے اس پر یہ فرض عائد کیا۔ اور پھر آگے رسولوں کا فرائض منصبی بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس رسم کا ابطال ابھی کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس لیے یہ ضروری تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تو ختم نبوت کے ساتھ ہی اس رسم باطل کا ابطال بھی ضروری تھا، وگرنہ پھر اور کون سا موقع ہوتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور ختم نبوت اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کہو، کہ تمہیں ختم رسالت پر ایمان لانے کی، رسالت خاتمہ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی کی بدولت تم اس مقام پر سرفراز ہو گئے ہو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ ہر دن ایسے احکام تم وصول کرتے ہو، ایسی رہنمائی تمہیں ملتی ہے کہ جس کی بدولت تم اندھیروں سے اجالے کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف، اور ظلمت سے نور کی طرف آ رہے ہو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ اہل ایمان پر بہت مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور سراج منیر بنا کر۔ اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کے لیے بشارت ہے۔ پھر کچھ نکاح کے احکام بیان ہوتے ہیں کہ اگر یعنی رخصتی سے پہلے کوئی طلاق دیتا ہے تو اس پر عدت نہیں ہوتی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں کچھ خصوصیات ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر کون کون سے رشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں اور کون سے ان کے لیے، اور پھر یہ سارے کے سارے احکام یہ بیان ہونے کے بعد اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے کچھ آداب بیان ہوتے ہیں کہ اہل ایمان لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا، کہ نبی کے گھروں میں بغیر اذن لیے داخل نہ ہو، اور اگر تمہیں کھانے پر بلایا جاتا ہے تو پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی کھانا پکنے میں دیر ہے تم وہاں بیٹھ رہو، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر تمہیں چاہیے کہ فوراً وہاں سے چل دو۔ فرمایا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی کو ایذا دیتی ہے اور وہ حیا کی وجہ سے خاموش رہتے، واللہ لا یستحیی من الحق۔ اور پھر کچھ اور آداب بھی بیان ہوئے، اور فرمایا کہ تم نبی کی بیویوں سے ان کی وفات کے بعد بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک عام یعنی گفتگو کا تعلق ہے، میل جول کا تعلق ہے، فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن
ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ یہ رشتے ہیں جو یعنی جن میں پردے کی نرمی ہے اور ان لوگوں کے لیے گھروں میں آنا جانا، وہاں یعنی بات چیت کرنا یہ روا ہے۔ اور اب یہاں مقام بیان ہوتا ہے کہ یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام رکھتے ہیں کہ انہوں نے رسالت جس انداز سے پہنچائی اور یہ امانت جس طریقے سے ادا کی اور امت کی جس طریقے سے خیر خواہی کی، اپنی ذات کو اور اپنی بسا اوقات عزت تک کو داؤ پر لگا دیا، یہ ایسا کام ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات کہتے ہیں۔ صلوات کا معنی جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے منقح کیا ہے کہ ذکر جمیل کہ آسمانوں میں ملائے اعلیٰ میں اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کرتے ہیں کہ کیا عمل ہے اور کیا رویہ ہے اور کیا عزم ہے اور کیا عزیمت ہے۔ تو یہ ذکر جمیل جب آسمانوں پر ہوتا ہے تو اہل ایمان کو بھی حکم ہوتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ تم اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہو کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اب تنبیہ ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اس پاکیزہ معاشرے میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، اہل ایمان کو ایذا دیتے ہیں، ان کی عزتوں پر کبھی حرف گیری کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا عظیما، کہ جو لوگ اللہ کو ایذا دیتے ہیں، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا اور اہل ایمان کو ایذا دینا در حقیقت یہ ان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے تعبیر کرتا ہے کہ گویا اللہ کو ایذا دی جا رہی ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کو ایذا دیتے ہیں اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اہل ایمان مومن مردوں اور عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر مکتسبوا، جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ اب اس کے ساتھ حکم ہوتا ہے اہل ایمان کو کہ وہ اور زیادہ محتاط ہو جائیں تاکہ اہل نفاق کو باتیں کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ مسلم معاشرہ اس قدر پاکیزہ ہونا چاہیے، اس میں پردے کی اس قدر پابندی ہونی چاہیے۔ فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان خواتین سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادریں اپنے آپ پر ڈال لیں، اس سے وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ صاحب ایمان خواتین ہیں۔ فلا یؤذین، کسی کو جرت نہیں ہوگی انہیں ستانے کی۔ اور اس کے بعد پھر منافقین کو وعید سنائی گئی کہ اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اس طرح کے لوگوں سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، پھر ایسا ہوگا کہ جہاں پکڑے جائیں گے وہاں مارے جائیں گے۔ اور سنت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکا اور اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب آخر میں ایک سوال جو عام طور پر لوگ کرتے تھے
جن کا علم سے تعلق نہیں، جن کا عمل سے تعلق نہیں کہ قیامت کب ہے، فرمایا کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور ہو سکتا ہے قریب ہی ہو، اور پھر اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کے بعد جو کافروں کی حالت ہونے والی ہے اس کا ذکر کیا کہ تمہیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو دگنا عذاب کر اور ان پر بڑی لعنت برسا۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سیدھی صاف بات کیا کرو۔ سیدھی صاف بات کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد تمہاری زبان پر ایک ہی بات ہونی چاہیے، سمعنا و اطعنا، کیونکہ اس سے پہلے کہا کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تھا کہ وہ کہتے سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، یہ ستانے کی بات ہے۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ کہو سمعنا و اطعنا، اس لیے کہ یہی نجات کا راستہ ہے اور یہی وہ امانت ہے جو انسان نے اٹھائی ہوئی ہے۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، اطاعت کی امانت ہی یہ وہ بار امانت ہے جو انسان نے اٹھایا، اور پھر اسی کے نتیجے میں انسانوں کے 3 گروہ بننے جا رہے ہیں۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، جو نفاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بظاہر اطاعت کا دم بھرتے ہیں اور حقیقت میں نافرمانی کرتے ہیں، اور اسی طرح جو کھلے مشرک اور کافر ہیں وہ عذاب الہی کا نشانہ بنیں گے۔ اور تیسرا وہ گروہ کہ جو ایمان لاتے ہیں، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیاں معاف فرماتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ وہ اطاعت کا دم بھرتے ہیں اور استطاعت کے مطابق اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی کوتاہیاں معاف فرماتا ہے، ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ ساتھ ہی اس گویا کہ اشارہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں تک سورہ احزاب مکمل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب کے بعد 22ویں پارے میں سورت ہے سورہ سبا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی صفات سے شروع ہوتی ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ یہ سورہ سبا کا آغاز ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی ایک ایک چیز کی ملکیت ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے، اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ یہ گویا کہ تمہید ہے اہل کفر کے ان شبہات کے ازالے کی کہ جو کہتے تھے کہ قیامت نہیں آنے کی۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، قیامت نہیں آنے کی۔ قل بلی وربی، فرمایا کہہ دو کیوں نہیں، اللہ کی قسم لتأتینکم، وہ آ کر رہے گی۔ عالم الغیب، وہ غیب جاننے والا ہے، جس سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے۔ ذرہ برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اس سے چھوٹی ہو یا اس سے بڑی،
کوئی بھی اس سے غائب نہیں، الا فی کتاب مبین، بلکہ سب کے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ انتظام ہی اس لیے ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہمیں عاجز کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے کا، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت والجلال نے لوگوں کی اقسام بیان فرمائی کہ تمہارا اپنا مشاہدہ تمہیں بتا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں صرف کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ان پر ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں صرف کرتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کا انجام ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا، اس لیے قیامت آ کر رہے گی اور برپا ہو کر رہے گی۔ چنانچہ نیک بندوں میں اس مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، پرندے ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہوتے اور ہم نے ان کے ہاتھ پر لوہا نرم کر دیا تھا اور وہ اس سے زرہ بناتے تھے، اور ہم نے کہہ رکھا تھا وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ نیک عمل کرو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے اعمال دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی اور ان کے لیے تانبے کا چشمہ رواں کر دیا گیا، اور جن ان کے تابع کر دیے گئے، اور یہ بھی فرمایا کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، وہ جو چاہتے ان سے بنواتے، کہیں بڑی عمارتیں و تماثیل، بڑی بڑی اشیاء کے نمونے، وجفان کالجواب، اور اتنے بڑے بڑے برتن کہ جیسے حوض ہوں، وقدور الراسیات، اتنی بڑی بڑی دیگیں جو اپنی جگہ سے ہلائی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ اور پھر ہمارا حکم تھا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اے آل داود عمل کرو، نیک عمل کرو اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے، اور ہمارے کچھ ہی بندے شکر کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اہل شرک اور اہل کفر کا ایک خیال اور ایک وہم، اس کا بھی ازالہ کرنا مقصود تھا، چونکہ وہ شاعر اور کاہن جنوں سے مدد لیتے، ان سے خبریں لیتے اور یہ سمجھتے کہ شاید وہ غیب کی خبریں لاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا کہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے، اور جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جن اسی طرح کام میں مصروف رہے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں رہتے تھے، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دیمت نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد اطہر گر پڑا، تو پھر جنوں پر کھلا کہ یہ تو وفات پا چکے ہیں، اور پھر کہنے لگے لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر غیب جانتے ہوتے تو یہ ذلت تو برداشت نہ کرتے کہ ہم اسی طرح کام میں لگے رہے۔ تو یہ گویا کہ ایک ضرب کاری تھی مشرکانہ اوہام پر۔ اب یہاں
دوسری قسم کے لوگوں کا بیان ہوتا ہے اور اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے قوم سبا کا۔ یہ یمن میں بہت شان کی اور بہت ہی خوشحال حکومت تھی، ان کے علاقے میں ہر طرح کی نعمتیں میسر تھیں۔ قرآن فرماتا ہے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ رب غفور، کہ اہل سبا کے لیے ان کے مسکن میں بڑی نشانی تھی کہ باغات ہیں دائیں بائیں اور ہر طرف رزق فراوان ہے۔ انہیں چاہیے یہ تھا کہ رب تعالیٰ کا رزق کھاتے، اس کا شکر کرتے کہ اچھا علاقہ، زرخیز زمین اور رب تعالیٰ جو گناہ معاف کرنے والا، لیکن انہوں نے اعراض کیا، شکر کی بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، تو پھر یہ نعمتیں ان سے چھنتی چلی گئیں۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یہ ہم نے ان کو سزا اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی، اور ہم سزا ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کی حالت ذرا پست ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب اس پر بھی انہوں نے قناعت نہ کی اور سیدھی راہ پر نہیں آئے، بلکہ کہنے لگے قالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ پہلی آزمائش سے گزرنے کے بعد بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا، بلکہ پھر بھی مشکل پسندی کی طرف نکلے، تو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے ان کو کہانیاں اور افسانے بنا کر رکھ دیا، یعنی تاریخ کا حصہ بنا دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور ان کو بالکل بکھیر کر رکھ دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِیسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا، جو اس نے کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اور پھر اس مقام پر اللہ رب العزت والجلال نے توحید کی ایک ایسی بلیغ اور جامع دلیل بیان فرمائی۔ فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، قوم سبا کی ہلاکت اور ان کا عبرتناک انجام ذکر کرنے کے بعد قرآن حکیم نے دعوت توحید دی ہے، اور توحید کا ایسا بلیغ اور جامع بیان فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو، تم نے انہیں کیا کیا کچھ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور آسمانوں اور زمین میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، وما لہ منہم من ظہیر، نہ ہی ان میں سے اس کا کوئی مددگار ہے، ولا تنفع الشفاعہ، اور شفاعت بھی اس کے حضور کام نہیں دیتی، الا لمن اذن لہ، سوائے اس کے کہ جس کو وہ اجازت دے دے۔ اب یہ شرک کے جتنے دروازے ہیں سب کے سب بند کر دیے، کہ پہلے مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حصے دار ہو، فرمایا آسمان و زمین میں ذرہ برابر بھی یہ حصے دار نہیں ہیں، حصے دار نہ ہوں تو پھر کوئی مددگار ہو سکتا ہے، فرمایا ان میں سے کوئی اس کا مددگار بھی نہیں، اور تیسرا مرتبہ کہ وہ اس کے حضور شفاعت کا مالک ہو، فرمایا یہ شفاعت کے بھی مالک نہیں،
ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، کہ یہ جب تک وہ اجازت نہ دے کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا، بلکہ ان کی حالت تو یہ ہے جن کو یہ فرشتوں کو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہیں، فرمایا ان کا تو یہ عالم ہے کہ جب اللہ رب العزت والجلال کلام فرماتا ہے تو یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کو افاقہ ہوتا ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اور پھر اس کے بعد کفر اور شرک کے جو بڑے اسباب ہیں ان کا ذکر کیا کہ ایک تو تقلید آبا، کہ آباء و اجداد اس راستے پر چلتے رہے، بڑے لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا، ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی چل نکلے، تو فرمایا اس طرح ایک دن ایسا ہوگا، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کہ وہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم بھی ایمان لا چکے ہوتے، جبکہ وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں منع کیا تھا، بل کنتم مجرمین، تم تو خود ہی مجرم تھے۔ اور پھر آگے ان کا مکالمہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اسی طرح ہوتا رہا، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جب جب ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا تو وہاں کے مال و دولت پر مغرور لوگوں نے یہی کہا کہ ہم جو کچھ تم پیغام لائے ہو ہم اس سے انکار کرتے ہیں، اور کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ فرمایا انہیں کہہ دو قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا رب جسے چاہتا ہے رزق فراواں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق محدود عطا کرتا ہے، لیکن اس میں کیا حکمت مضمر ہے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں، یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں کرتے۔ اللہ کے قریب کرنے کی چیزیں تو الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف، کہ ایمان اور عمل صالح وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کئی کئی گنا اجر عطا فرمائے گا۔ وہم فی الغرفات آمنون، اور جو لوگ ان کی طرح ہماری آیات کو غلط ثابت کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ اور پھر آگے قانون بیان فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق فراوان عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے محدود عطا کرتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ عطا کرے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور پھر آخر میں ان کی حالت بیان ہوئی کہ قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا، فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ آج کوئی کسی کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کہ آج چکھو اس آگ کا مزہ جس کو تم جھوٹا کہتے تھے۔ اس کے بعد دعوت فکر دی گئی ہے کہ پہلی امتوں کی طرف بھی رسول آتے رہے، اور اسی طرح اب ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے، اس لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ تنہا ہو کر سوچو یا اکٹھے ہو کر سوچو، دو دو چار چار کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہاری طرف رسول بن کر مبعوث ہونے والے کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، معاذ اللہ، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید،
وہ بڑے سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس دعوت فکر پر سورہ سبا کی تکمیل ہوتی ہے، اور انہیں یہ بھی متنبہ کر دیا گیا کہ اگر یہ لوگ اپنے رویے پر ہی چلتے رہے تو وہ کچھ کر نہیں سکیں گے، جس طرح کے پہلے کافر لوگ بھی کچھ نہیں کر پائے تھے کہ وہ اپنے آپ میں جو بھی کہتے رہیں وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل، ان کی خواہشات ان کے دل میں رہیں گی، اور اللہ کا ارادہ غالب ہے اور وہی ہو کر رہے گا۔ اس لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اور ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کریں۔ یہاں پر سورہ سبا کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا کے بعد ہے سورہ فاطر، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی قدرت کے مظاہر کے بیان سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں توحید کے ناقابل تردید دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ توحید اللہ کی دعوت ہے، اس کے رسولوں کی دعوت ہے، جبکہ اس کے بالمقابل شرک شیطان کی دعوت ہے، اور توحید جنت کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ شرک وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اہل توحید کا انجام اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، جبکہ اہل شرک کا انجام جہنم کی سزائیں ہیں۔ ان سب کا تفصیل سے سورہ فاطر میں بیان ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر بھی یہاں بیان فرمائے، اور توحید کے بھی ایسے دلائل کہ جن پر ادنا سا غور کرنے والا بھی کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جیسے فرمایا کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، کہ جنہیں تم شریک سمجھے ہوئے ہو اگر انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری پکار سنتے نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں تو وہ جواب دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور قیامت کے دن تمہارے اس سارے کفر کا انکار کر دیں گے، تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور یہ تو اللہ ہے جو آنے والے واقعات کی تمہیں ابھی سے خبر دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ الغنی الحمید، اور اس کی قدرت کا یہ عالم ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تو آن کی آن میں تم سب کو لے جائے اور پھر وہ اور مخلوق لے آئے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ لوگ ہدایت کی ضرورت محسوس کرتے تھے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے، اور جس طرح بارش کے بغیر زمین پیاسی بارش کے قطرے کو ترستی ہے، یہ بھی انسان ہدایت کو ترس رہے تھے، اور کہتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہمیں ہدایت نصیب ہو لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ پہلی امتوں سے بڑھ کر یہ ہدایت پر کاربند ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن جب وہ ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا تو اب بھدکنے لگے۔ تو یہ صرف ان کا تکبر ہے، استکباراً فی الارض ومکر السیء، یہ زمین میں تکبر ہے، اور یہ بری تدبیریں اور سازشیں کر رہے ہیں، جبکہ بری سازشیں صرف سازش کرنے والے کو ہی اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں۔ تو کیا یہ پہلے لوگوں کی طریقہ جو ان کے ساتھ ہوا اس کے منتظر ہیں؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو دیکھو گے کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور اگر انہیں کوئی شک ہے تو پھر پہلے لوگوں کی سیرت پر ایک نظر ڈال لیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، انجام ان کا طے ہے، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ، سورہ فاطر کی آخری آیت یہ ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرنا
شروع کر دے ان کے اعمال کی پاداش میں تو زمین پر کوئی بھی پاؤں اٹھا کر چلنے والی چیز باقی نہ رہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ تو جب وہ وقت مقرر آ گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے۔ یہاں پر سورہ فاطر مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے قرآن باحکمت اور قرآن محکم کی کہ تم رسولوں میں سے ہو۔ گویا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی اور دلیل ہے قرآن حکیم، قرآن جو پر از حکمت ہے، قرآن جو محکم ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اور جس کا ایک ایک حکم ان گنت حکمتوں پر مشتمل ہے، وہ دلیل ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ اور یہ معجزہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ رسالت خالدہ ہے، اسی لیے ان کو معجزہ بھی معجزہ خالدہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ عطا ہوا۔ اور پھر انہیں یہ تنبیہ کی گئی کہ اس سے انکار صرف عناد پر مبنی ہے اور یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے، چنانچہ پہلی قوموں میں اور پہلی بستیوں میں رسولوں کا قصہ ذکر کر کے مثال کے طور پر ذکر کیا گیا، اور وہ قصہ 23ویں پارے تک جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کا مفصل بیان 23ویں پارے کے سلسلے میں کریں گے۔ وباللہ تعالی توفیق۔